بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ میں ذلت بھری زندگی گزار سکتا ہوں، میں فیکے کر سکتا ہوں، میں ہر دکھ جھیل سکتا ہوں، مگر دردانہ سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اس کا دل نہیں توڑ سکتا۔ یہ کہہ کر وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ سنو صاحبزادے، جذباتی نہ بنو، میں جو کچھ جانتا ہوں اگر وہ تمہیں بھی بتا دوں تو شاید تم یہ تلخ حقیقت برداشت نہ کر سکو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ بغیر کچھ جانے مجھ پر بھروسہ کر کے جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ آپ اگر کہتے کہ میں زندگی پر موت کو ترجیح دوں تو ممکن ہے، میں مان بھی لیتا، مگر مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتا۔ تو پھر وہ تلخ حقیقت سننے کے لیے تیار ہو جاؤ جو میں تم سے چھپانا چاہتا تھا۔ تمہارے مرحوم باپ کے کہنے کے مطابق تمہاری اور دردانہ کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہے۔ دردانہ تمہاری سوتیلی بہن ہے۔ نہیں، سخاوت چیخ پڑا، یہ جھوٹ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے برخوردار، ورنہ مجھے کوئی فائدہ نہیں تھا کہ میں دو دلوں کے درمیان دیوار بنتا۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو اپنے ہی خاندان کے بوڑھوں سے دریافت کر لو کہ افضال احمد کے ہاں چوتھے مہینے ہی دردانہ کیسے پیدا ہو گئی۔ اس وقت اس بات پر بہت شور ہوا تھا، مگر میرٹھ کے نواب صاحب کی مراحت آڑ آ گئی۔ افضال کے پاس دولت آتے ہی لوگوں کے منہ بند ہو گئے اور رفتہ رفتہ لوگوں نے اس واقعے کو بلا دیا۔ سخاوت میری بات سن کر بہت دیر گمسم بیٹھا رہا، پھر نہ جانے کیوں اس کے رخساروں پر آنسو بہنے لگے۔ میں تمہیں ایک بڑے گناہ سے بچانے آیا ہوں بیٹے، یہ تمہارے باپ کی آخری خواہش تھی کہ میں ایسا نہ ہونے دوں اور کسی بھی طرح تمہیں اس بات پر آمادہ کر لوں کہ تم دردانہ کا خیال اپنے دل سے نکال دو۔ میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، کیا آپ واقعہ ہی سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں؟ اس نے بھیگی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ کر بھری ہوئی آواز میں کہا، ہاں۔ یہ کہہ کر میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور میں نے ایک عجیب سی کیفیت محسوس کی۔ اب میرے رخساروں پر بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میری یہ خواہش پوری ہوئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا سکوں۔ تو پھر وہی ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، اس نے مستحکم لہجے میں کہا۔ میں اسے بلانے کی کوشش کروں گا، اور اس کی ایک صورت صرف یہی ہے کہ تم بداواں چھوڑ دو۔ میں نے بولا، مگر میں جاؤں گا کہاں؟ اس نے کھوئے کھوئے سے انداز میں کہا، تم چاہو تو میرے ساتھ بھی چل سکتے ہو، میں دلی میں رہتا ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا پسند نہ کرو تو کسی بھی شہر میں جا کر اثر نو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کر سکتے ہو۔ سخاوت میرے ہمراہ چلنے پر آمادہ نہ ہوا، مگر اس نے بداواں چھوڑنے کا وعدہ کر لیا۔ میں نے بھی اس وقت تک بداواں نہیں چھوڑا جب تک وہ وہاں سے روانہ نہیں ہو گیا۔ اس نے ممبئی جانے کا قصد کیا تھا۔ میری بے انتہا ضد پر اور یہ کہنے پر کہ یہ روپیہ اس کے مرحوم باپ نے اس کے لیے چھوڑا ہے، وہ بامشکل اس بات پر آمادہ ہوا اور وہ روپے لے لیے جو میں نے اسے دیے تھے۔ وہ اتنی بڑی رقم تھی کہ وہ اپنی پوری زندگی نہایت سکون اور اطمینان سے گزار سکتا تھا۔ میں جب بداواں سے لوٹ کر دلی پہنچا تو میری روح کا ایک بوجھ ہلکا ہو چکا تھا۔ میں نے ایک بڑے گناہ کو سرزد ہونے سے روک دیا تھا۔ دلی کے شب و روز نے مجھے پھر اپنا لیا۔ وقت تیزی سے دبے پاؤں گزرتا رہا اور مجھے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ سال پر سال گزرتے رہے، میں رنگینیوں اور لذتوں میں کھو گیا اور چونکا اس وقت جب مجھے معلوم ہوا
کہ سخاوت میرا اپنا بیٹا سخاوت مر گیا۔ طبی موت، وہ 60 سال کی عمر پا کر مرا تھا۔ اس کی موت کی خبر سن کر میری پلکیں بوجھل ہو گئیں، میں اداس ہو گیا۔ اس سے پہلے میں نے اور لوگوں کے مرنے کی خبریں بھی سنی تھیں، مگر میرے دل پر اس قدر اثر نہ ہوا تھا۔ حمزات نے مجھے بتایا تھا کہ میرٹھ کے نواب صاحب مر گئے، اور میں نے کہا تھا خس کم جہاں پاک۔ رضیہ کے ماں باپ بھی گزر گئے، اس کا بھی میرے دل پر اثر نہ ہوا تھا۔ پھر نرگس کے انتقال کی خبر سن کر بھی میرا پتھر دل نہ پسیجا۔ پھر اس کے بعد دردانہ ایام زچگی میں چل بسی تھی، مگر سخاوت کی موت نے میرے دل کو شدید صدمہ پہنچایا تھا۔ اب میری عمر 97 سال ہو چکی تھی اور جسم بھی بوڑھا ہو چلا تھا۔ اب اس جسم میں وہ بات نہیں رہی تھی جو کبھی تھی۔ اب مجھے صحت کی بقا کے لیے طرح طرح کی ادویات کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ میری حالت حمزات سے بھی پوشیدہ نہیں تھی۔ ایک دن اس نے مجھے مشورہ دیا تھا کہ میں یہ جسم تبدیل کر دوں۔ میں قتل کے تجربے سے گزرنے پر آمادہ نہیں ہوا تھا، لیکن اب ادویات بھی رفتہ رفتہ بے اثر ہوتی جا رہی تھیں۔ اب میں سنجیدگی سے یہ سوچنے لگا تھا کہ واقعہ ہی مجھے حمزات کے مشورے پر عمل کر ہی لینا چاہیے۔ زندگی کی یہ بے کیفی مجھے بہرحال گوارا نہیں تھی۔ پھر انہی دنوں جب میں یہ قصد کر چکا تھا کہ اس بوڑھے جسم سے اپنی جان چھڑوا لوں گا، ایک رات میری روح کانپ اٹھی۔ میری آنکھوں نے ایک طویل عرصے بعد ایسا ہی منظر دیکھا تھا۔ مجھے لرز جانا چاہیے تھا۔ میں سونے کے لیے بستر پر دراز ہوا ہی تھا کہ اچانک میرے کمرے میں روشنی کا ایک جماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ میری سماعت نے تیز قسم کی سرسراہٹیں اور پھنکاریں سنی۔ مجھے اپنا جسم اینٹتا ہوا محسوس ہوا۔ چند لمحے بعد وہ جماکہ ایک روشن ہیولے میں تبدیل ہوا، اور پھر اس ہیولے کے خد و خال واضح ہوئے تو میں چیخ پڑا۔ ماپارا کی روح میرے سامنے تھی، اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ۔ وہ مجھے گور رہی تھی۔ پھر اس کے ہونٹ ہلے۔ تم نے مجھے بلا دیا تھا، اپنے ایک ایسے دشمن کو جس کی شرافت نفس نے تمہیں سالہ سال کچھ نہ کہنے پر مجبور رکھا۔ تم نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ بھرپور عیش کے ساتھ گزار دیا، اور میں دیکھتی رہ گئی۔ مگر اب جب تم ایک نیا جسم تبدیل کرنے والے ہو، میں تم پر ایک آخری وار کرنے آئی ہوں، ایک آخری وار جسے تم مرتے دم تک نہ بھلا سکو گے۔ میری خواہش ہے کہ تم مجھے آخری دم تک یاد رکھو، اور میں تمہیں اس پر مجبور کر سکتی ہوں۔ تم پر اس آخری وار کے بعد میں تمہاری دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میرا انتقام پورا ہو جائے گا، اور پھر میں کبھی نہیں آؤں گی۔ میں وار کرنے سے پہلے تمہیں خبردار کر رہی ہوں۔ تم میرا وار تو کیا روک سکو گے، بلکہ تم اس سے پہلے یہ بھی نہ جان سکو گے کہ میں تم پر کس قسم کا وار کروں گی۔ مجھے صرف انتظار اس وقت کا ہے جب تک کوئی نیا جسم اپنا لو۔ اس کے بعد میں تمہیں صرف یہ بتانے آؤں گی آخری بار کہ میں نے تم پر کیا وار کیا ہے۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر ان جملوں کے ختم ہوتے ہی وہ چمکیلا غبارہ بجھ گیا، اور میرے جسم کی اینٹن بھی کم ہو گئی، جیسے رسیوں کے بل کھلے ہوں۔ میں سمجھ گیا کہ میرے جسم پر سانپ لپٹے ہوئے تھے، جس کا ایک بار مجھے پہلے بھی تجربہ ہو چکا تھا۔ اس اچانک اور نئی افتاد نے مجھے پریشان کر دیا۔ میں واقعی ماپارا کی روح کو بھول ہی بیٹھا تھا۔ آخر وہ مجھ پر کیا نیا وار کرے گی؟ میں دیر تک یہی سوچتا رہا، اور اس رات میں ایک لمحے کو بھی نہ سو سکا۔ آج میری زندگی کا آخری دن ہے شمیم نوید، آخری دن۔ اس دن کے بعد کوئی دن ایسا نہیں آئے گا جو اب شیخ کرامت کو زندہ دیکھ سکے۔ جب آج کے دن کی دھوپ ڈل جائے گی
تو شیخ کرامت کی زندگی کا سورج بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے گا۔ ذرا وارڈ سے باہر نکل کر دیکھو کہ دھوپ ابھی تک کتنی باقی ہے، مگر نہیں ٹھہرو، اب اس سے فائدہ بھی کیا، دھوپ کو بہرحال ڈلنا ہی ہے، نہ اسے تم روک سکتے ہو نہ میں، تو پھر ہم اس دکھ میں مبتلا کیوں ہوں کہ موت کے سائے تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ تم یقیناً یہ سوچ کر بہت حیران ہوگے کہ مجھے مرنے کا اتنا یقین کیوں ہے۔ میں یہ کس طرح جانتا ہوں کہ میری 130 سالہ زندگی کا یہ آخری دن ہے؟ میں نے تمہارے چہرے پر یہ سوال پڑھ لیا ہے۔ کچھ اور بتانے سے پہلے میں تمہیں اس سوال کا جواب دے دینا چاہتا ہوں، تو سنو۔ آج سے ٹھیک 100 سال پہلے جب میں نے حمزات کو قابو کیا تھا تو اس کے اور میرے مابین دیگر شرائط کے علاوہ ایک شرط یہ بھی تھی، اور وہ شرط مدت کے بارے میں تھی۔ حمزات نے مجھ سے دریافت کیا تھا کہ میں اسے کتنے مدت کے لیے اپنے قابو میں کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے اس اچانک اور غیر متوقع سوال کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔ میں نے چند لمحے سوچ کر میرے منہ سے نکلا 100 سال۔ میں نے چند لمحوں میں سوچا اگر میں زیادہ سے زیادہ بھی زندہ رہا تو یہ مدت میرے لیے کافی رہے گی، مگر کاش مجھے خبر ہوتی کہ اس عرصہ گاہ حیات میں 100 سال کوئی معنی نہیں رکھتے۔ کاش میں جانتا کہ اس سوال کا جواب دے کر میں اپنی زندگی کی حد مقرر کر رہا ہوں۔ کاش میرے علم میں یہ ہوتا کہ میں اتنی مدت ضرور زندہ رہوں گا جتنے عرصے کے لیے حمزات میرے قابو میں رہے گا، جیسے کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا۔ کاش میں باخبر ہوتا کہ 100 سال پلک جھپکنے میں گزر جاتے ہیں، مگر نہیں۔ اگر میں 1000 سال بھی زندہ رہتا تو شاید یہی جذبات و احساسات ہوتے۔ زندگی کی خواہش انسان کی کبھی منہ نہیں موڑتی، سو اب میں بھی جینے کی خواہش میں مر رہا ہوں۔ میں نے گزشتہ 2 دنوں میں تمہیں اپنی سرگزشت بہت تیزی کے ساتھ سنائی ہے، مگر اس کے باوجود میں نے تمہیں بہت ہی کم واقعات بتائے ہیں، اور غالباً وہ واقعات اسی دن کے لیے باقی رہ گئے تھے۔ میں نے بے حد اختصار کے ساتھ تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے، اور آج میں تمہیں جو کچھ بتانے والا ہوں یہ میری زندگی کے آخری سالوں کی کہانی ہے۔ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میرا جسم بوڑھا ہو چکا تھا۔ انہی دنوں ماپارا کی روح نے مجھے ذہنی طور پر پریشان کر دیا تھا۔ اس کا انتقام کیا ہوگا، آخری انتقام؟ میں یہ سوچ سوچ کر کانپ جاتا۔ میری آنکھوں نے اپنی زندگی میں وہ منظر دیکھے ہیں کہ بہت کم آنکھوں نے دیکھے ہوں گے۔ میں ایسے انوکھے، عجیب اور پراسرار حالات سے گزر رہا ہوں کہ شاید کوئی نہ گزرا ہو۔ اس بات کا اندازہ غالباً تمہیں میری سرگزشت سن کر ہو چکا ہوگا۔ لفظوں میں جو کچھ بیان کرنا ممکن تھا میں نے وہ بیان کر دیا، مگر مجھے اندازہ ہے کہ شاید لفظ میرا ساتھ نہ دے پائے ہوں، اور ان میں وہ تجربات اور واقعات منتقل نہ ہو سکے ہوں جو مجھ پر گزرے ہیں۔ میرے انہی تجربات و مشاہدات نے مجھے دوسرے عام آدمیوں کی بنسبت ایک غیر معمولی ہمت عطا کی تھی، ایک ایسی ہمت کہ میں بڑے سے بڑے خطرے کے روبرو ہو کر بھی کبھی جی نہ چھوڑتا۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ ماپارا کے متوقع انتقام کے بارے میں کافی سوچ بچار کے بعد میں نے اسے ذہن سے جھٹک دینا ہی چاہا۔ میں نے اسی سلسلے میں حمزات سے بھی رجوع کیا اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ماپارا کا انتقام کیا ہوگا، مگر حمزات اپنی تمام تر پراسرار قوتوں کو بروئے کار لا کر بھی یہ نہ معلوم کر سکا کہ ماپارا مجھ سے کیا آخری انتقام لینے والی ہے۔
मुझे उम्मीद भी यही थी कि ऐसा ही होगा, क्योंकि इससे पहले भी मापारा के सिलसिले में हमजाद हमेशा नाकामी साबित हुआ था। हमजाद की नाकामी के बाद तो मैंने खुद को हालात के सुपुर्द कर दिया और सोचा कि अब जो भी हो सो तकदीर जिस नादीदा हमले को किसी सूरत रोका ही ना जा सकता हो, इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार ही हासिल क्या है। इसी ज़हनी कश्मकश से निकलकर मैं एक बार फिर तब्दीली जिस्म के लिए बेचैन हो गया। दिल्ली की एक मुअज़्ज़ज़ हस्ती खान साहब अज़मतुल्लाह मेरे मुरीदों में शामिल थे। इन्हीं के साथ इनका पूरा ख़ानदान मेरा मुरीद था। अनायतुल्लाह इनका लड़का था। अनायत की जिस्मानी सेहत काबिल रश्क थी और चेहरे मोरे से भी इसका जवाब नहीं था। जवानी जैसे इस पर टूटकर बरसी थी। चौड़ा चिकला सीना, बड़े बड़े बाजू और मजबूत हाथ पैर। इसकी उम्र मुश्किल से 16-17 के दरमियान थी। इसके ऊपरी होठ पर हल्की हल्की रुओं का आगाज हुआ था। अनायत भी मेरे दूसरे मुरीदों की तरह मुझसे इंतहाई अकीदत रखता था। इसकी सेहत और जवानी यकीनन काबिल रश्क थी। यही वजह थी कि जब मैंने तब्दीली जिस्म के बारे में सोचा तो अनायत का चेहरा मेरी आंखों में घूम गया। इसका नोखेज जिस्म मेरी नाआसूदा ख्वाहिशों की तस्कीन के लिए बेहतरीन साबित हुआ। अब मेरे सामने मसला अपने 40 दिन की गैर हाजिरी का था, क्योंकि कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब मेरी महफिल गर्म ना होती। शाम होते ही मेरे मकान पर अकीदतमंदों का हजूम लगने लगता, क्योंकि लोगों से मिलने का वक्त मैंने यही मुकर्रर किया था। दिल्ली के अलावा दूर दराज इलाकों से भी लोग आकर मेरे हलके में शामिल होते थे। मैंने इस बात पर काफ़ी गौर व खौज के बाद एक शाम सरे महफिल कहा, अब हमारा जिस्म मुजाहिदों और रियाजतों के सबब खासा ज़ईफ़ हो गया है और अब इसके लिए नई कुव्वत व तवानाई की ज़रूरत है। हम 40 दिन के लिए दिल्ली से रुखसत हो रहे हैं और जब हम लौटेंगे तो तुम लोग हमारी कमर झुकी हुई नहीं पाओगे। मेरी बात सुनकर वहाँ बैठे हुए लोगों में से किसी को कोई हैरत नहीं हुई। इन्हें मेरी बातों पर पूरा यकीन और भरोसा था। इस तरह मैंने वहाँ से अपने 40 दिन की गैर हाजिरी का जवाज़ पैदा कर लिया था। हम इन दिनों चिल्लाकशी करेंगे और इस दौरान किसी से मिलना पसंद नहीं करेंगे। अगर हमने यहीं चिल्लाकशी शुरू कर दी तो हमारे अकीदतमंद और मुरीद हमसे मिलने और हमारे दीदार करने से बाज नहीं आएंगे। इसलिए हम 40 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। दिल्ली से बाहर कहाँ ये हम नहीं बताना चाहते, क्योंकि हमें इल्म है अगर हमने ये बता दिया तो लोग वहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जाहिर है कि मेरे किसी भी अमल पर किसी को क्या एतराज़ हो सकता था। महफिल बर्खास्त होने और लोगों के जाने के बाद मैंने हमजाद को तलब किया, तुमने जगह का इंतखाब कर लिया? मैंने हमजाद से दरियाफ्त किया, जी हाँ, हमें दिल्ली से बाहर जाने की ज़रूरत पेश आएगी। कुतुब मीनार के इर्द गिर्द कुछ खंडरात हैं, वहाँ तमाम काम बाखूबी हो सकता है और 40 दिन बगैर किसी खौफ व ख़तरे के वहाँ गुजारे जा सकते हैं। हमजाद ने जवाब दिया, लेकिन ये सब कुछ होगा किस तरह? अभी मैं पूरी तरह सब बातें समझ नहीं पाया हूँ। इससे बेशतर 2 बार जब इसकी नौबत आई तो हमारे काम रज़िया आई थी। अब हम किसका सहारा लेंगे? मैंने अपने जहन में बेदार होने वाले सवालात का इजहार कर दिया। इससे पेशतर दोनों बार आपका सर जिस्म से जुदा था, इसलिए मेरी कुव्वतें भी वक्ती तौर पर मफलूज हो गई थी, मगर इस बार ऐसा नहीं है। इसलिए इस सिलसिले में मेरे और आपके अलावा किसी तीसरी हस्ती की मौजूदगी ज़रूरी नहीं। हमजाद ने कहा, मैं अब भी तुम्हारी बात पूरे तौर पर नहीं समझ पाया। इस बार मैं खुद आपको कत्ल करूंगा और अनायत को भी। हमजाद का जुमला सुनकर मैं कांप गया।
وہ مجھے اور عنایت کو قتل کر کے میرا سر اس کے جسم سے جوڑ دینا چاہتا تھا۔ قتل ہونے کا تصور ہی میری نظر میں نہایت بھیانک تھا۔ مجھے اس سے پہلے 2 بار اس کا تجربہ ہو چکا تھا اور میں اس تکلیف و اذیت سے آشنا تھا جو اس سنگین اور بھیانک تجربے کے عوض مجھے برداشت کرنی پڑی تھی۔ اس رات امزاد مجھے لے کر قطب مینار کے قریب ایک کھنڈر میں پہنچ گیا۔ ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی اور حمزاد مجھ سے رخصت ہو کر عنایت کو لینے گیا تھا۔ آنے والے ہولناک لمحے کا تصور میرے لیے سہانے روح بنا ہوا تھا۔ میرا دل اس شدت سے دھڑک رہا تھا جیسے سینے سے اچھل کر باہر آ جائے گا، لیکن میں زیادہ دیر اس کیفیت سے دوچار نہیں رہا۔ حمزاد کو لوٹنے میں دیر نہیں ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں پر عنایت کا بے ہوش جسم تھا۔ بسم